نماز پڑھ نماز دا پڑھن بڑا ثواب نماز نیت کربلا حسین کامیاب نماز پڑھ نماز دا پڑھن بڑا ثواب نماز نیت کربلا حسین کامیاب نماز نال عشق ہے در قرار کو نماز وچ ضرب لگی علی جائیں جرار کو نماز نال عشق ہے در قرار کو نماز وچ ضرب لگی علی جائیں جرار کو نماز وچ ضرب لگی علی جائیں جرار کو نماز وچ شہادتاں ہناں دا انتخاب نماز نیت کربلا حسین کامیاب نماز جیت چھوٹ گل تے وزن تیر چل گیا نماز پیو تے بچ ونجے تے پتر نیزا جھل گیا نماز پیو تے بچ ونجے تے پتر نیزا جھل گیا کوہا کے بچڑے شام گئیاں او لیلہ تے رباب نماز نیت کربلا حسین کامیاب نماز پڑھ نماز دا پڑھن بڑا ثواب نماز نیت کربلا حسین کامیاب بہت خوبصورت حضرات زیوکار جناب علامہ ملازم حسین ڈوگر صاحب کے بیان کے دوران بھی مقبول عرب و عجم ثنا خان مصطفیٰ جناب عزت باب پیرزادہ صاحبزادہ الحاج پیر سید محمد فصیح الدین سہروردی صاحب آپ تشریف لائے ہیں میں دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں فوراً تشریف رکھیں میں آپ کے مزاج شریف کو سمجھتا ہوں تھکاوٹ کے آثار نظر آتے ہیں بعض کا لیکن وہ بندے آپ جہاں پر کھڑے وہیں پر بیٹھ جائیں تشریف رکھیے آپ فوراً بیٹھ جائیے تشریف رکھیں آپ بہت شکریہ حضرات زیوکار معزز مہمانان گرامی کا حسین سلسلہ ہے یہ اعلانات سب بعد میں ہوگی دعا سے قبل اپنے پاس رکھیں آپ حضرات محترم جناب علامہ ملازم حسین ڈوگر صاحب کی گفتگو کے دوران میں ایک بار پھر اعلان کرتا چلوں میں کہ مقبول بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام مقبول عرب و عجم ثنا خان مصطفیٰ بلکہ یوں کہوں کہ جہاں جہاں درد دل بستے ہیں وہاں پر سنائی دینے والی آواز جناب الحاج سید محمد فصیح الدین سہروردی صاحب آپ تشریف لائے ہیں میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں جو حضرات کھڑے ہیں ان کو اللہ رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہوں فوراً بیٹھ جائیں جانا ہے تو آپ کو تنگ نہیں میں کرتا لیکن یہ درمیان میں کھڑے ہیں فوراً کو تشریف رکھے فوراً سیکورٹی کے احباب سے اور انتظامیہ کے احباب سے گزارش ہے کہ فوراً وہ باضابطہ انداز میں محفل کی جو خوبصورت جب سے شروع ہوئی ہے اس وقت سے لے کر اب تک جو ہمارا خوبصورت ماحول ہے ویسے ہی رہنا چاہیے فوراً کوشش کریں جو حضرات درمیان میں کھڑے ہیں وہ تشریف رکھیں حضرات زیوکار دعوت سخن دے رہا ہوں فخر و سعادات آل نبی اولاد علی جناب حضرت صاحبزادہ ماجد حسین شاہ صاحب جماعتی عابد حسین شاہ صاحب جماعتی گلے گلشن علی جگر گوشہ امیر ملت حضرت صاحبزادہ پیر سید عابد حسین شاہ صاحب جماعتی دعوت برکاتوں قدسیہ حصول برکت کے لیے نعرہ بلند فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جی بشر مائک دیو جی شاہ صاحب اللہ نہیں
سید فصیح الدین شاہ صاحب کراچی تو تشریف لے آئے نے. تسی مینوں خیال ہے بدبخت لگتے ہو کہ سیداں نوں چھڑ کے آل رسول نوں چھڑ کے اٹھ کے جا رہے ہو. محفل دے آداب دا بھی نہیں پتا. 1 گھنٹہ رہ گیا صرف اذان ہون چ، اس تو بعد سارے نے چلے جانے. جتھے ساری رات گزاری ہے، ساری رات مزدوری کیتی اپنے رب دی، مزدوری لائن دا ٹائم آ رہا ہے تے تسی اٹھ کے جا رہے ہو. مزدوری نہیں لبنی تے جنہاں نوں مزدوری نہیں لبنی انہاں نے خالی رہنا ہے. تے جس وقت مزدور مزدوری کر کے گھر خالی جاندا ہے تے گھروں بھی کوئی عزت نہیں ہوندی، گھروں بھی کوئی عزت نہیں دیندا. اس واسطے ساری رات تسی بیٹھے ہو، شام دے آئے دے ہو، کچھ لوگ عصر دے آئے دے نے. 1 گھنٹہ تسی ہور نہیں بیٹھ سکتے. آل رسول دا صدقہ انہاں دی زیارت کرنا ہی اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیندا ہے. تواڈے دلاں 'چ محبت کوئی نہیں آل رسول دی. ڈوگر صاحب نے بیان ہی یہی کیتا ہے. جنہ دے دلاں 'چ آل رسول دی محبت کوئی نہیں، وہ نہ دنیا دے کچھ لے سکتے نہ قبر 'چ حاصل کچھ ہو سکتا انہوں نے. اگر جنت نصیب ہونی ہے تو آل رسول دا صدقہ تو ہونی ہے. یہ بات یاد رکھو. اس واسطے جڑے دوست کھڑے نے انہوں نے خیر اللہ تعالیٰ نے سزا دیتی ہے، شام نہیں دیتی دی انہوں نے. جنہیں بھی ادھر کھڑے نا انہوں نے اللہ نے سزا دیتی ہے. جنہوں نے اللہ سزا دے اسی تو انہوں دی سزا ختم نہیں کر سکتے. تو جنہوں نے سزا ملی ہے انہوں نے رہن دیو. تے کم از کم تسی تے بیٹھو، پیار نال بیٹھو، محبت نال بیٹھو، ادب نال بیٹھو. اس محفل 'چ خالی آیا، خالی جانا نہیں. خالی آیا لیکن خالی نہیں جانا. فیض لے کے جانا ہے، چولیاں پر کے لے کے جانا ہے. محبت نال بیٹھو. کم از کم محفل دی آداب نے. یہ کسی وزیر دی محفل تے نہیں، ایم پی ایم این اے دی محفل نہیں. یہ میرے مدینے دے تاجدار دی محفل ہے، پاک محفل ہے، پاکاں دی محفل ہے. اس واسطے محبت نال بیٹھو. تے ساری زندگی آرام کرنا ہے تے ساری زندگی سونا ہے. 1 رات میرے آقا واسطے جنہیں جاگنا ہے، آقا واسطے وقف کر دینی ہے، آقا کرم فرما دیں گے. اس واسطے کسی جنہ جانا وہ بے شک چلے جو. انہوں دی ضرورت کوئی نہیں، نہ انہوں نے ضرورت ہے نہ سانو ضرورت ہے. ایڈی بھی مصیبت کوئی نہیں کہ تواڈے ترلے پائیے، خرچے کریے، نال خانہ نو علماء نو بلائیے، تانوں مفت سنائیے تے تسی نخریاں نال سنو. انہاں بندیاں دی سانو بھی ضرورت کوئی نہیں. جنہ جانا وہ بے شک چلے جو. کوئی بندہ نہ رہے اسی محفل پھر بھی پوری کر کے جاواں گے، سلام پڑھ کے جاواں گے، دعا مانگ کے جاواں گے. اس واسطے جنہاں نے رہنا ہے وہ محبت نال بیٹھو، ادب نال بیٹھو. تے جنہاں نے جانا ہے انہوں نے اجازت دیو چلے جاؤ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور من نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا جد الحسن والحسین. کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے. یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے. نبی کو اپنا خدا نہ مانو، خدا سے لیکن جدا نہ جانو. ہے اہل ایمان کا یہی عقیدہ، خدا خدا ہے، نبی نبی ہے. فیض بخش نور عالم سر رہا کا روشن ضمیر. نور عینی شاہ جماعت ہر کساں دستگیر. ہے مرشد ہمارا زمانے میں یکتا، امام اولیاء کی کھلی برتری ہے. مجدد صدی کا جماعت علی ہے، یہ تجدید و احیاء دی کا دھنی ہے. بڑی شان شان جماعت علی ہے، کہیں شان ایسی نہ دیکھی سنی ہے. جناب قبلہ پیر صاحب اور دیگر سامعین اکرام، ایسا کہ ٹائم کافی زیادہ گزر چکے ہے، لیکن صرف حصول برکت کے واسطے چند گلاں جڑیاں نے وہ میں عرض کرنا چاہواں گا. ایک تے حاج صاحب نو مبارکباد پیش کرنا وا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے ذکر دی ایک اور محفل دا انتظام کرن دا موقع انہاں نوں اللہ تعالیٰ نے عطا کیتا ہے. اور میں اکثر و بیشتر میرے ذہن دے اندر خیال ہوندا ہے، آج میں اس گل دا اظہار کرنا کہ اس علاقے دے اندر
بڑے بڑے لوگ جڑے نے ایسے موجود نے کہ جڑے ظاہری مال و اسباب دے نال لدے ہوئے کہ انہوں نے کو روپے پیسے دی فراوانی ہے، لیکن جو شرف حاجی صاحب نو میرے حضور قبلہ عالم دے طفیل عطا ہے کہ سال دے اندر 2 دفعہ کئی دفعہ 3 دفعہ انہاں گلیاں دی حاضری نصیب ہوندی ہے کہ جنہاں نو ویکھن دے واسطے اہل عشق جڑے نے کئی ایسے نے کہ اپنیاں جاناں تک ختم کر لیں لے. اور یہ خوش قسمتی ہے، تسی میری اس گل دی تائید کرو گے، ساتھ دیو گے کہ یقیناً کئی ایسے نے کہ انہوں نے کول مال و زر دی کمی نہیں، لیکن اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچوں بلاوا نہیں کہ وہ مال اور اسباب جڑے انہوں نے اوتھے لے کے نہیں جا سکتے. اور یہ انہاں دی خوش قسمتی ہے، اور خصوصاً حضور قبلہ عالم دی نظر ہے، پیر صاحب دی نظر ہے کہ انہاں نوں یہ شرف حاصل ہوندا ہے پچھلے کئی سالاں تو کہ کم و بیش کافی زیادہ تعداد دے اندر غالباً گن تاندے سن کہ میں ہن گننا بھی چھڑ چڑیا کہ جاندے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر جا کے اپنی حاضری پیش کرتے ہیں. دوسرا جناب قبلہ وسیع الدین صاحب تشریف لے کے آئے، اور بچپن ساڈا جڑا بچپن جو اساں ویکھیا ہے، اسی انہاں دیاں نعتاں سن سن کے جوان ہوئے ہیں، اور جو آج کل ناز شریف دا جو رجحان ہے وہ بالکل اصلاح دا او دے اندر کوئی پہلو جڑا وہ نظر نہیں آتا. اعلیٰ حضرتاں دے سن کہ نعت گوئی کرنا، نعت لکھنا وہ اس طرح ہے کہ جس طرح تسی ننگی تلوار دے اوپر چل دے ہو کہ تسی تھوڑا جی شان ودائی نہیں پھر بھی ایمان تو گئے، جی شان کٹائی نہیں تسی پھر بھی ایمان تو گئے. اصل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاح کرنا، نعت گوئی کرنا، وہ انہاں دے کولوں سانو سیکھنا چاہیے. اسی اس دور دے اندر بڑے ہوئے ہیں کہ جس دور دے اندر صحیح تقدس دے نال اور ادب دے نال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی صلاح کیتی جاندی سی. آج کل ایک کاروبار سمجھے ہیں لوگاں نے، پیسہ کمان دا ذریعہ ہے کہ جدے ذریعے آسانی دے نال، میں کہ آئی صاحب نو روٹی کھانے آنا سمجھا میں جی آج کل تو یہی ہے کہ علم تو اٹھ چکے ہیں، لیکن یہی ہے کہ چند جملے چند فکرے جڑے نے وہ تسی سن لو، آواز جڑی ہے وہ تسی صحیح کر لو، کسی پیٹی والے دے کول جا کے چلے جاؤ، کسی دے کول جا کے اپنی آواز درست کر لو، سر اور لے جڑی ہے انہوں درست کر لو، پھر تہاڈے کول مال دی کمی جڑی ہے وہ نہیں رہی. لیکن دراصل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی صلاح وہ یہ نہیں کہ تسی کسی عام شخص دا قصیدہ پڑھتے ہو، اس بارگاہ دے اندر تسی حاضری پیش کرتے ہو پہ کہ اگر تھوڑی جہی بھی گستاخی ہو گئی، آواز بھی قرآن پاک دے اندر ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. آواز تہاڈی اگر تھوڑی جی بھی بڑی، تھوڑی جی زیادہ ہو گئی کہ تہاڈے آواز جڑے نے وہ سلب کر لے جان گے، وہ ختم کر لے جان گے، اور تسی انہاں دا شعور بھی نہیں رکھو. بہرکیف حضور قبلہ عالم دی نسبت بھی ہے، ختم نبوت دے حوالے دے نال بھی موضوع نال چلدا سی پیا. اسے حوالے دے نال ایک دو گلاں عرض کر کے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا مہینہ بھی ہے، اسے حوالے دے نال ایک یا دو گلاں غالباً 2 یا 3 منٹ دے اندر جلدی جلدی اپنی گل جڑی وہ ختم کراں گا. حضور قبلہ عالم دی ذات پاک ایسی ہے کہ آپ نے اس وقت بھی فتنہ قادیانیت نو جڑ تو اکھاڑیا سی. بڑے بڑے جید علماء، بڑی بڑیاں جلیل القدر شخصیات بر صغیر دیاں اس وقت موجود سن، لیکن جو آخری ضرب ماری سی وہ حضور قبلہ عالم نے ماری سی. بڑی بڑیاں شخصیات موجود سن، اور 26 مئی نو 25 مئی رات نو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دا خدائی فیصلہ ہو چکے ہے، 24 گھنٹیاں دے اندر اندر اللہ دی ذات سانو اس فتنے تو چھٹکارا عطا فرمائے. تاریخ جڑی ہے وہ گواہ ہے، کوئی 24 گھنٹے پورے نہیں سن ہوئے،
اور وہ شخص اس دنیا تو چلا گیا. اسی پہلا بھی کئی ایسا چیزاں ہوندیاں رہی نے, کئی ایسے حالات پیدا ہوتے رہے ہیں کہ اسی پھر وینے سا اسی ہوں کدھر جائیے کی کریے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ اسی لوگ خود جڑے ہے وہ سلجھنا نہیں چاہتے, اپنے اندر سدھار جڑا وہ پیدا نہیں کرنا چاہتے. اکثر و بیشتر کافی جگہ جو اتنے جائید ہے اور اتنے جا کے وہ سدھار تسی کس طرح لے کے آ سکتے ہو. جدوں تک تانوں معلومات نہیں ہونیاں تسی یہ فتنے جڑے انہاں نوں پہچان نہیں سکتے. اس وجہ دے نال تواڈے ایماناں دے اوتے ڈاکا ڈلدا رہے گا, راہ راست تو تانوں لوگ ہٹاندے رہن گے. وہ واسطے ضروری کی ہے, وہ واسطے ضروری ہے کہ تانوں اویئرنس ہوئے, تانوں پتہ ہوئے کہ حق کی ہے اور باطل کی ہے, صحیح کی ہے اور غلط کی ہے. وہ جانن دے واسطے کی ہے دین دی نزدیکی وہ ضروری ہے. لیکن ایتھے کی ہے دین تو اسی نہایت دور ہے, اسی دین دے نزدیک جانا ہی نہیں چاہتے, اسی سمجھنا ہی نہیں چاہتے. پھر ایسے فتنے آن, پھر ایسیاں گلاں اج کل جلدی جلدی مثال دینا وا کہ اگر کوئی دھرنا ہے اسلام آباد کے اندر, بڑی تعداد کے اندر لوگ جانے, نواز شریف صاحب نے آنا ہے, بڑی تعداد کے اندر لوگ جڑا تشریف لے کے جانے. لیکن اگر ناموس رسالت کے واسطے کیا جائے تو چند افراد, چند جڑے مخصوص افراد نے وہ تشریف لے کے جانے. پھر اسی آنے ہیں کہ مصیبتاں ساڈے اتنے آ گئی ہیں. اگر اسی خیال نہیں کرنا, دین تو نزدیکی حاصل نہیں کرنی, دین نو سمجھنا نہیں, تے پھر فتنیاں نے حملہ کردیاں رہنا. تواڈے واسطے سب تو بڑی نعمت اس علاقے دے اندر حضور قبلہ پیر صاحب نے جدا انعقاد کیتا ہے امیر ملت اسلامک یونیورسٹی. مولوی صاحب اگے تو انداز دے سن پہ کہ 9واں سال ہے, بڑے بڑے اس وقت جس طرح میں تو دسیا کہ اس وقت بر صغیر دے اندر بڑیاں شخصیات موجود سن. لیکن حضور قبلہ عالم نے جتنا کام کیتا ہے یہ کسی اور دے حصے دے اندر نہیں آیا. اسی طرح قبلہ پیر صاحب نے اس علاقے دے اندر کہ جنہیں اندر کئی افراد, میں اکثر و بیشتر سننا کہ جی فلاں آئے اور علاقے والیاں دا تعاون نہ ہونے دی وجہ دے نال وہ بیچارے جڑے انہوں نے اپنا بوریا بسترا گول کیتا اور اتوں چلے گئے. پیر صاحب دی کم و بیش 35-40 سال جڑی عمر دا ایک حصہ ہے, بڑا حصہ ہے, وہ اس علاقے دے اندر گزر گیا ہے. اور وہ دا مقصد دن اور رات جاگنا. کئی بچے جڑے جوان نے جنہاں دی عمر میری ہے وہ بخوبی واقف ہوں گے کہ پیر صاحب دا دن اور رات دین اسلام دی سر بلندی دے واسطے. اگلے دن مینوں حافظ آصف شہزاد صاحب دسدے سن پہ جی پیر صاحب نے کہا کہ مسجد دا جڑا نقشہ وہ بنانا ہے, وہ تسی جڑا نقشہ نویس ہے وہ کول جاؤ. میں کہا جی وہ کتنا خرچہ آئے گا؟ انہیں آخیا جی وہ پیر صاحب انہیں جڑا نقشہ بنا کے دیتا, انہیں آخیا جی وہ 7 کروڑ روپیہ جڑا انہوں لگے. حضور قبلہ عالم دا خاندان ایسا ہے کہ اپنی ذات, اور حضور قبلہ عالم ذات پاک ایسی سی کہ زکوٰۃ جڑی آپ کے اوپر فرض نہیں ہوئی. کیوں؟ مال کدی اکٹھا نہیں کیتا, لیکن اس زمانے دے اندر لکھاں چندے دے اندر فلاحی کماں دے واسطے پیش کر دیتے. یعنی کہ توکل, جدوں تسی اللہ دی ذات دے اوپر توکل کر لو اور تہاڈے واسطے خود بخود غیب دے وچوں اسباب پیدا کرنا شروع کر دو. حاجی صاحب دے حالات میں آ کے سوچن دیا سا, میں کہ ایک دفعہ گرمی سی کافی, محفل دے اوپر آئے سا, چھوٹا جہا پنڈال سی, عورتاں اس سائڈ تے بیٹھی ہیں سن کافی بالکل سٹیج دے نال, اور جس طرح انہاں دا معمول ہے کہ بالکل چپ نہیں سن کردیاں اور بار بار انہوں نے چپ کروانا پیندا سی. بڑا چھوٹا جہا پنڈال سی, اج تو میرے خیال کافی 10-12 سال پہلے دی گل ہونی. لیکن جدوں توکل کر لیندے ہو تسی اللہ دی ذات دے اوتے. اج کل دے دور دے اندر کی ہے کہ اسی سمجھ بوجھ حاصل کرنا نہیں چاہتے. جس جگہ دے اوتے ہلا گلا ہوئے گا اوتھے اسی فوراً جاواں گے. پھر اسی آنے ہیں ایمان دے اوتے ڈاکا پی گیا, ہن سانوں یہ مصیبت آ گئی ہے. کوئی صلاح خان ایسا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی صلاح کرتا ہے پیا, لیکن آداب نو ملوز خاطر نہیں رکھتا پیا, سر اور لے دے اندر پڑھتا ہے پیا, وہ سانوں بڑا اچھا لگتا. جدوں اسی انہاں چیزاں دے ول جانا ہے تے فتنے جڑے نے بار بار آؤن گے اور ساڈے اوتے حملے کردے رہن گے. اس واسطے یہ تمام گل دا جڑا مغز ہے ہوئے وے کہ پہلا اصلاح اپنی ذات تو شروع کرو.
خود نو بدلنا شروع کرو اگر تسی چاہتے ہو. اگر تسی نہیں چاہتے پھر چھڑ دو, پھر چلے جاؤ جدھر تسی جاؤ گے. تے اگے تساں گل سنی ہے کہ یہ زندگی تے گزر گئی. پیر صاحب آندے سن پے کہ اسی نواز شریف واسطے آنے ہیں کہ ٹھیک ہے تیرا حساب ہونا دے نال ہوئے, پھر یہ تے گزار لو گے تو اوتھے جا کے کی کرو گے. اس واسطے اگر تسی چاہتے ہو, اگر تہاڈی سوچ ایسی ہے تے اپنے بچیاں نو, اگر تہاڈی عمر گزر چکی ہے تسی اس حصے دے اندر ہو کہ تہاڈے اوتے ذمہ داریاں نے, تسی اپنی ذمہ داریاں پوری کرن دی وجہ دے نال تسی نہیں کر سکتے یا تسی نہیں پڑھ سکتے, اپنے بچیاں نو دین دی تعلیم دیو. اور انہاں بچیاں نو دیو کہ جڑے ہونہار نے. جامعہ الازہر بہت پرانی یونیورسٹی ہے اور غالباً دنیا کی سب تو پرانی یونیورسٹی ہے, قاہرہ دے اندر موجود ہے مصر. تقریباً ادھے تو زیادہ شہر جڑا ہے وہ اس یونیورسٹی دی ملکیت دے اندر. اس کی وجہ کی ہے کہ کوئی بھی شخص جو اس دنیا تو جانتا ہے وہ اپنا مکان یا کوئی بھی جائیداد جڑی وہ اگر دل چاہے تو یونیورسٹی دی ملکیت کر دینا, یونیورسٹی واسطے وقف کر دینا. لیکن اسی یہ واسطے سانو کہ اج اسی اس دور دے اندر گزرنے پے کہ سانو قربانی دین دی ضرورت. اپنے بچیاں نو دین دی تعلیم دیو, انہاں نو سمجھ بوجھ دیو اور انہاں دے ذریعے سمجھ بوجھ تہاڈے تک پہنچے, کوئی فائدہ مند ہے اور یہ ذریعے اسی فتنیاں کولوں بچ سکنے ہیں. آخر دے اُتے ایک حدیث مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت امام حسین اہل بیت کی شان دے اندر. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کر دینے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ستارے اہل زمین نو غرق ہونے یعنی کہ انہاں نو بھٹکن تو بچاندے نے. پہلے زمانیاں دے اندر لوگ ستاریاں دی سمت ویکھ کے تے اپنے راستے دا تعین کرتے ہوندے سن کہ ستارے جڑے نے اہل زمین کو غرق ہونے یعنی کہ گم ہونے اور بھٹکنے سے بچاتے ہیں. اور جب کوئی قبیلہ اور میرے اہل بیت میری امت کو اختلاف سے بچانے والے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ ستارے جڑے نے وہ کی کرتے نے زمین والیاں نو غرق ہون تو, اگر سمندر دے اندر تسی سفر کرتے ہو پہ تسی اگر صحیح سمت جڑی وہ تعین نہیں کرو گے تسی اس طرف چلے جاؤ گے, غرق ہون کا خطرہ ہوتا ہے. ویسے تسی سفر کرتے ہو پہ بھٹک جاؤ گے, جنگل دے اندر چلے جاؤ. اس طرح دے واقعات اس دور دے اندر معمول سے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ستارے جس طرح اہل زمین نو غرق ہون یعنی کہ گم ہونے اور بھٹکنے سے بچاتے ہیں, اور میرے اہل بیت میری امت کو اختلاف سے بچاتے ہیں. اور جب کوئی قبیلہ میری گل سن کے اصلاح کرو اگر کسی دے ذہن دے اندر کوئی ایسی گل ہوئے کہ جب کوئی قبیلہ ان کی مخالفت کرتا ہے تو اس میں اختلاف پڑ جاتا ہے. صرف کسی وجہ دے نال اہل بیت دی مخالفت کرنے کی وجہ دے نال. حدیث مبارک ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جدوں کوئی نہ دی مخالفت کرتا ہے تو اس قبیلے دے اندر کی ہوتا ہے, اختلاف پڑ جاتا ہے, یہاں تک کہ وہ شیطان کی جماعت میں سے ہو جاتا ہے. یعنی کہ اہل بیت, آپ نے ایک اور حدیث مبارک ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح ستارے جڑے نے آسمان والے دے واسطے امان ہے کہ جدوں تک ستارے آسمان قائم ہیں, میری اہل بیت جڑی ہے وہ زمین والے دے واسطے کی ہے امان ہی امان کہ جدوں یہ دنیا کے اوپر موجود نے ادوں تک کہ دنیا جڑی ہے قائم اور دائم رہے گی. جدوں میرا اصل نسب, جدوں میرے اہل بیت, جدوں میرا خون میرا سلسلہ نسب منقطع ہو گیا تو ادوں کی ہوئے گا, ادوں قیامت قائم ہو جائے گا. اللہ رب العزت میرا تمام دا ہونا حاجی صاحب کا اہتمام کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. وما علیہ البلاغ. حضرات زیوکار جناب گل گلشن علی جگر گوشہ امیر ملت حضرت صاحبزادہ پیر سید عابد حسین شاہ صاحب جامعاتی دامت برکاتہ قدسیہ کو آپ نے سماعت فرمایا ہے. میں آج کی محفل کے روح رواں گل گلشن علی فخر و سعادات حضرت صاحبزادہ والا شان حضرت الحاج القاری الحافظ پیر سید محمد فصیح الدین سہروردی صاحب دامت برکاتہ قدسیہ ملتمس ہوں کہ وہ نعت مصطفیٰ علیہ عطیت و ثنا سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں انشاءاللہ. ان کے بعد شاہ صاحب قبلہ تشریف فرما ہے
عمرے کی ٹکٹ بھی ہیں اور انعامات بھی ہیں، خوبصورت سلسلہ ہے اور دعا بھی ہے۔ تو میں